بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک ایسا وظیفہ جو دنیا کا خاص الخاص وظیفہ ہے، جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وہ عمل جو نبی کریم نے اپنی لاڈلی بیٹی کو تحفے میں دیا۔ خوش قسمت ہے جو بندہ آج اس وظیفے کو سیکھ لے گا اور اس پر عمل کر لے گا۔ اللہ والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سرور کونین ہیں، جس سے رب محبت فرماتا ہے، جس پر رب خود درود پاک پڑھتا ہے، اس ہستی کا بتایا ہوا عمل امام کعبہ نے خانہ کعبہ کے درس میں بتایا۔ امام کعبہ فرماتے ہیں کہ اگر اس وظیفے سے کوئی افضل عمل ہوتا، اگر اس وظیفے سے زیادہ کوئی طاقتور عمل ہوتا تو نبی کریم ضرور اپنی بیٹی کو بتاتے۔ بے شک اس عمل سے طاقتور کوئی عمل موجود نہ تھا جس پر نبی کریم نے اپنی پیاری بیٹی، اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا کو یہ تسبیح عمل تحفے میں پیش کیا۔ اللہ والو، اس عمل کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ دنیا کی ہر حاجت، ہر مقصد، ہر خواہش آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ آپ جس رزق کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، آپ جس مقصد کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، آپ جس حاجت کے لیے، جس پریشانی کے لیے، جس قرض کے لیے لوگوں کے طعنے سنتے ہیں، وہ آپ کے قدموں میں خود چل کر آ جائیں گی۔ ایک بار وہ وظیفہ، وہ عمل پڑھ کر تو دیکھیے جو محمد مصطفیٰ نے اپنی لاڈلی بیٹی کو پیش کیا۔ امام کعبہ فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا مشکل کشا نے بتایا، اے لوگو، کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو کیا تحفے میں دیا؟ لوگوں نے کہا سننا چاہیں گے۔ مولا علی نے فرمایا کہ ایک بار سیدہ کائنات گھر میں جھاڑو دے رہی تھی اور جھاڑو کی گرد سے ان کے کپڑے آلودہ ہو گئے۔ چکی پیس رہی تھی کہ ہاتھوں میں چھالے نکل پڑے، تو میں نے سیدہ کائنات سے بولا کہ جائیں اپنے پیارے بابا سے بولیے کہ آپ کو ایک خادمہ دے دیجئے جو آپ کے کام میں ہاتھ بٹائے۔ سیدہ کائنات نبی پاک کے پاس گئیں، نبی پاک مصروف تھے، واپس آ گئیں۔ اگلے ہی دن محمد مصطفیٰ سیدہ کائنات کے گھرانے میں خود تشریف لائے اور پوچھا آپ کس ضرورت سے آئی تھی؟ نبی پاک کی پیاری بیٹی، لاڈلی بیٹی سیدہ کائنات نے بتایا کہ میں کام کر کے تھک جاتی ہوں، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، میرے کپڑے آلودہ ہو جاتے ہیں، مجھے کوئی خادمہ دے دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، اپنے رب سے ڈرو۔ میں تمہیں ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جس کو روز رات تھکنے کے بعد کام کر کے جب بندہ تھک جاتا ہے یہ تسبیح پڑھ لیا کرنا۔ نبی پاک کی یہ بتائی ہوئی تسبیح سیدہ کائنات کو اتنا فائدہ، اتنا کام اور اتنی آسانیاں لائی کہ ان کی زندگی آسان ہو گئی، اور محمد مصطفیٰ کا یہ عمل ساری زندگی ہر مشکل پریشانی کا حل ثابت ہوا۔ اگر آپ بھی اس وظیفے سے اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہیں تو آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اس عمل کی اجازت صرف اسی کو ہے جو ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھے گا۔ اللہ والو، فائدہ آپ کا ہے، ویڈیو پوری دیکھنے سے وظیفہ بھی سمجھ میں آتا ہے، عمل کا طریقہ بھی سمجھ میں آتا ہے، رب کو منانا بھی آ جاتا ہے اور لوگوں کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے، وہ کیا تسبیح، وہ کیا وظیفہ ہے جو سیدہ کائنات کو محمد مصطفیٰ نے تحفے میں پیش کیا؟
اللہ والو، آپ یہ وظیفہ نماز مغرب، نماز عشاء کے فوراً بعد یا رات بستر میں جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھیے، اور درود پاک کے بعد محمد مصطفیٰ نے جو اپنی پیاری لاڈلی بیٹی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا کو وظیفہ بتایا، وہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر بنتا ہے، جو کل ملا کر 100 بار پڑھا جاتا ہے۔ اللہ والو، اس عمل کو تسبیحات فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، عمل کو دوبارہ سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیے، پھر اپنے مقصد کی نیت کیجئے۔ بیٹیاں رشتوں کے لیے مقروض ہیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت کے لیے، بے روزگاری، بے اولادی کے لیے، دنیا کے ہر مقصد کے لیے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، نیت کرنے کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ کل ملا کر 100 تعداد ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، جب جب آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ جب آپ کے منہ سے الحمدللہ نکل رہا ہو، آپ رب کا شکر ادا کرتے جائیں، میرا رب رحمتوں، برکتوں کے خزانوں سے نوازے گا۔ اور جب آپ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، رب کی بڑائی بیان کرتے ہیں، راستے میں موجود پہاڑ بھی اپنے راستے سے ہٹ جاتا ہے، آپ کی رکاوٹیں، بندشیں ہٹ جائیں گی، طاقتور دشمن کا منہ بند ہو جائے گا۔ اللہ والو، جب رب دینے پر آتا ہے، پھر نہ تو دشمن ٹکتا ہے، نہ جادو جنات ٹکتا ہے، نہ حاسد ٹکتا ہے، نہ نظر بد کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ پھر خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کامیابی آپ کا مقدر ہو جاتی ہے۔ خدارا، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، یقین کامل کے ساتھ آپ تسبیحات فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کو شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ آپ روزانہ بستر میں جا کر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز مغرب کے فوراً بعد پڑھ لیجئے، نماز عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیجئے۔ جب کبھی مشکل وقت آ جائے، جب کبھی پریشانی آ جائے، اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ کبھی کسی جعلی پیر فقیر کی، کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ اللہ والو، یہ کمالات رب کے ہیں۔ یہ وظیفہ نبی کریم کا اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کو بتایا ہوا عمل ہے۔ خدارا، اس پر عمل کیجئے۔ میرا رب رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، جو وظیفہ سیدہ کائنات کی مشکلات، پریشانیاں ختم کر سکتا ہے، وہ آپ کی اور میری کیوں نہیں۔ اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے، اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ عمل کرتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے۔ توبہ کرتے ہی اب ضد کر کے مانگنا شروع کیجئے۔ سرکار غوث اعظم کی طرح آنکھوں میں آنسو لیے رو کر، تڑپ کر ضد کرنا۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ ہم سب کی تمام چھوٹی بڑی مشکلات کا خاتمہ فرما کر غیبی خزانوں سے جولیاں بھرے۔ آمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ خود بھی کیجئے، دوسروں کو بتائیے۔ امت پریشان ہے، صدقہ جاریہ کے طور پر جتنا اس عمل کو پھیلائیں گے، اتنی ہی جلد آپ کی اپنی مشکلات، پریشانیاں بھی غیبی خزانوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ ہم سب پر نظر کرم، نظر رحمت اور جائز حاجات کو پورا فرمائے۔